کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، میری تقریر کا عنوان ہے اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کتاب انزلناہ الیک، اور یہ کتاب جسے ہم نے آپ لوگوں کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئے کو عہد سریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اسے بھیجا ہی اسی لیے گیا کہ دنیا کے انسانوں کو اپنے پروردگار کے ساتھ حاصل کرے۔ یہ کتاب حقیقتوں کا مجموعہ ہے، یہ سچائی سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام صداقتوں کو اس کتاب کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ کتاب دنیا والوں کے لیے دستور حیات ہے، یہ کتاب دنیا والوں کے لیے منشور حیات ہے، یہ کتاب دنیا والوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے کتاب آب حیات ہے۔ آپ نے لوہا کھینچنے والا مقناطیس تو ضرور دیکھا ہوگا، جو جہاں بھی ہو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر بھی قرآن کی رحمتیں برسے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ آج قرآن مجید کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے عام مسلمانوں کی زندگی سے برکتیں چھن چکی ہیں۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں سبھی کماتے ہیں، خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے، کمر کس کے میدان میں اترتے ہیں کہ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، لیکن پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نہ رزق میں برکت، نہ قوت یادداشت میں برکت، نہ عزت میں برکت، نہ دولت میں برکت، کسی چیز میں برکت نہیں۔ یہ بے برکتی دراصل قرآن مجید کی زندگیوں سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ حضرت عمر جیسے جوان اور بہادر جو ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چل دیے تھے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا کام نمٹاتے ہیں، ان کو کس نے بدلا؟ گھر گئے، بہن کو ایک تھپڑ لگایا، بہن گری، اٹھ کھڑی ہوئی، کہا اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو میرے بدن سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر بولے، اچھا سنا مجھے بھی کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کے سامنے قرآن کی تلاوت پیش کی گئی تو وہ کہنے لگے، مجھے بھی لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کی ایک اور ایک خوبی ہے کہ یہ انسانوں کی دلوں کی روح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کی دلوں کی روح کہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ روح اتر آئی تھی، اسی لیے وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی تھی۔ یاد رکھیے، جس بندے کی زندگی سے روح نکل جائے وہ تو مردہ ہوتا ہے، میت ہوتا ہے، اسے تو سمیٹا جاتا ہے کہ جلدی لے جاؤ اور دفن کر دو۔ دفن کرنے والوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں ورنہ اس سے تعفن رہتا۔ آج دیکھو ہم مسلمانوں کا کیا ذلت کا حال ہو چکا ہے، اسی لیے کہ مردہ بن گئے، میت بن گئے۔ نہیں، اگر ہم چاہیں تو پھر سے قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ بھی ہمیں عزت سے نوازے گا۔ کہنے والے نے یہی تو کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خور تارک قرآن ہو کر۔ اللہ حافظ۔ اس کے بعد ہے 2 نمبر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل صدر احترام صدر جلسہ، عزت مآب اساتذہ کرام، مکرم سامعین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، میں آج آپ کے سامنے ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پر ایک مختصر سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے باعث ہدایت و نور ہے۔ یہ ازق الحدیث اور خیر الکلام ہے جس میں حیات انسانی کے پورے احکام موجود ہیں، جس میں پہلی امتوں کے واقعات اور بعد میں آنے والے لوگوں کی خبریں ہیں۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی
اور حکمت بھری کتاب ہے. اس کی عظمتوں اور اوقاتوں کی کوئی انتہا نہیں. یہ دنیا کی تمام تر ظاہری و باطنی بیماریوں کے لیے باعث شفا و رحمت ہے. محترم حضرات، قرآن مجید ایسی مؤثر کتاب ہے کہ جو شخص ایک بار اس کو دل سے پڑھ لے یا سن لے تو اس کا دل داغ ہو جائے، دلوں کے اندر اللہ کا خوف و خشیت پیدا ہو جائے، سخت سے سخت دل نرم پڑ جائے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بہن اور بہنوئی کی تلاوت کلام سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا. دور صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. پرانی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج صحابہ کے قدموں کی دھول بن گئے. مال و دولت اور حکمرانی سے سرفراز ہوئے، عزت و عظمت رفعت و بلندی کے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس امت نے جب جب بھی قرآن تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو ہرجہ بنایا، اس کی اشاعت کو اپنا مقصد زندگی سمجھا، تو اس امت کو اللہ نے عروج غلبہ عطا فرمایا اور اس سے گردانی کرنے پر پستی میں ڈال دیا. حضرات گرامی، قرآن مجید ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی عظمتوں کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اس کی تلاوت کریں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اس کی اشاعت و حفاظت کی فکر کریں جیسا کہ اس کا حق ہے. لیکن ہائے افسوس، آج ہم مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ رویہ اور طرز عمل بڑا سوتیلا ہو گیا ہے. آج ہم قرآن مجید کی عظمتوں کو بھول چکے ہیں، اس کی تعلیمات سے غافل ہو چکے ہیں، اس کی تلاوت سے دور ہو چکے ہیں. آج ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق صرف رسمی رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، حالات پہ در پہ آ رہے ہیں اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے. اس لیے میری زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکلتا ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مسلمانوں، ترک قرآن کی بنیاد پر ہم دنیا میں ذلت و رسوائی تو جھیل ہی رہے ہیں، کل آخرت میں بھی ہمیں ندامت و شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی عظمتوں کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، خود اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں. یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نمبر تمہارا نمبر کیا ہے؟ 2 نمبر. جو بھی بچہ یا طالبہ یا طالب علم جو تقریر کرنے آئے اپنا نمبر ساتھ میں لائیں، اور نمبر میرے پاس دے کے جائیں. ایک نمبر کا بھی نمبر نہیں آیا، بھی دوسرا نمبر بھی ہے، دونوں نمبر لا کے دیں مجھے. اب آئیے 3 نمبر کو میں دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریف ہے اللہ رب العزت کے واسطے اور درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میرے مجلس، گام کا مسلمان ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ نہ تو ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ، کہ نہ تو ہماری ذات سے دوسرے مسلمانوں کا امان، اور نہ ہی ہمارے ہاتھ میں قرآن. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میرے مجلس، ہم ذلیل و خوار ہے، ہم حقیر ہے، ہم کمزور ہے، ذلت و پسماندگی ہمارا مقدر ہے، اور یہی میرا موضوع سخن ہے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. سامعین، یہ ذلت و پسماندگی ہمارا مقدر کیوں بنی؟ اس کا جواب قرآن کا خالق اور جس پر قرآن نازل ہوا دیتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اس کے رضا کی طالب ہے سلامتی کے طریقے بتاتے ہیں اور انہیں اپنے علم کے اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف اور راہ راست پر لاتے ہیں. کیونکہ ایک کتاب ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاو میں تلواروں کی. سامعین، جب ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بلندی عطا کی کہ آج تک زمین و آسمان میں اس کے چرچے ہیں، اور ایسی عظمت عطا کی کہ اس کے عظمتوں اور رفتوں کے بڑے
مدت آج ان کے پاؤں کے ٹھوکروں میں ہے، کیونکہ اسی قرآن میں ابتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا محبت پروی کا امیر، تن پہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، نہاد جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ پھر کیا تھا، قرآن کو سینے سے لگانے والے زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشوا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے، اور یہ دنیا حیران تھی کہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے۔ مگر آج نقشہ بدل گیا ہے، آنسو اور آہوں کی فریاد آپ نے سنی ہے، قرآن کھڑا کہہ رہا ہے کہ تم میرے نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں، تم زبان سے کہتے ہو لا ریب فی، اور تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریب اور شک سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اموریہ کا خلیفہ وقت اپنی ایک بیٹی کی بے عزتی پر اسے تلاش کرتا ہے، اس کے قدموں میں اپنی پگڑی اتار کے رکھتا ہے کہ تیرے ساتھ جو ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ احساس قرآن دیتا ہے، یہ ایمانی قوت قرآن عطا فرماتا ہے۔ آج مسلمان حکمراں بے غیرتی کا نمونہ، کوئی حکمراں اپنے ملک پر عذاب، بچوں کے لیے عذاب، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج بچے ماؤں کی گود میں سہمے ہوئے ہیں، ہر طرف موت کی دہشت ناچتی ہے، انسانوں کی حیوانیت جاگ اٹھی ہے، ہر طرف شور و پکا ہے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے حامل قرآن، اہل قرآن۔ میرے مجلس، آج اس زمانے کو اور اس قوم کو زندہ کرنے کے لیے جس مضبوط سہارے کی ضرورت ہے وہ قرآن ہے۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن کا عملی نمونہ ہو، تبھی ہم دونوں جہاں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی ہدایت عطا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر جلسہ اور معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ حضرات گرامی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاق کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ہمارے نشیمن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، الغرض ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، آج ہم اپنی آپ بیتی کو یاد کرتے تو ہمیں رونا آتا ہے، جب ہم اپنے حالات و کیفیات کا جائزہ لیتے تو قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں ہمیشہ تو بربریت کا شکار ہے؟ کہ اللہ کا وعدہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، اس اسلام کے ماننے والے پہلے صدی کے لوگ تھے۔ اسلامی بھائیوں، ذرا یاد کرو اس زمانے کو جب کہ ہلالی پرچم بامی عروج پر تھا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ کیسر اور کسرا جیسی سپر پاور حکومتیں ہم سے آواز باغتا تھی، آدھا اسلام ہمارا تذکرہ سن کر لرزہ براندام ہو جاتے تھے، دنیا ہماری شہرت و ناموری سن کر مخبوط الحواس تھی۔ کسی نے کیا خوبی کہا ہے، تھی کون سی جگہ یا سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ یا سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یار و آباد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، دیکھا پرکھ پرکھ کا آخر نظر پڑائے، گر نقد تھے تو ہم تھے، نقاد تھے تو ہم تھے۔ غرض کہ ہم جہاں بھی گئے کامیابی و کامرانی ہمارے قدم بوسی کی، ہم نے جتنے بھی رخ کیا فتح و ظفر نے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ ذرا غور کرو کہ وہ کون سی عظمت طاقت تھی جس سے ساری دنیا پر قابض تھے، ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ تھا جس سے کائنات عالم ان کے زیر نگی تھا؟ نہیں مسلمانوں، نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہاں تھی تو صرف ایک چیز، ایمانی جذبہ اور قرآنی تعلیم۔ اور معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم لوگ بہت اقبال کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم رسوا و خستہ نظر آتے ہیں، ہماری عزت پر یلغار ہے، یہ تمام آفات و مصائب قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں یہ ہماری ہی کرتوت کا نتیجہ ہے جس کی سراحت خود قرآن کر رہا ہے۔ ارشاد باری ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی اخوت و بھائی چارگی کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد و اتفاق کے بجائے
इफ्तिरा को इंतशार बर्पा किया। अगर हमने अब भी खुलूस दिल से तौबा कर ली और बारगाह यज़दी में सरबसुजूद होकर मग़फ़िरत तलब कर ली तो इंशाअल्लाह हमें हमारा खालिक खाली हाथ वापस नहीं करेगा, ज़रूर दामन आँखों में जगान देगा। जैसा कि शायर मशरी ने फरमाया है, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम होते मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साक़ी। इतनी सी बात पे मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर साहब, मेहमान खुसूसी और मौजूद सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है हम खौर हुए तारीके कुरा होकर, उम्मीद है बगौर समझ फरमाएंगे। करवट लेता हुआ ज़माना जिसकी मसाइब आलम में गिरफ्तार, हर जुल्म सितम सहने पर मजबूर, जिल्लत व निकबत के दलदल में फंसी हुई और अपने हुकूक से महरूम इस धरती पर वो कौन सी कौम है जिनके बेटे आज हथौड़े में जकड़े हुए और नाकर्दा जुर्म की पादाश में जेलों की तारीख कोठरियों में बंद है। उनकी माएँ मातम कना और बहनें नाख्वाह हैं जिन पर दुश्मन हमलावर है। उनके शायर का मजाक से रंग उड़ाया जा रहा है तो यकीनन आपका जवाब होगा कि वो मुस्लिम कौन है। मौजूद सामीन, सदियों तक दुनिया की हुकूमत उसके कब्जे में रही। कोई कौम तिरछी निगाह डालने की भी ताब न रखती। उसके फर्जंद इस्लामी झंडा लेकर जिधर रुख करते बढ़ते ही चले जाते, बढ़ते ही चले जाते। वो हवाओं का रुख मोड़ देते, समंदर में रास्ते निकालते। उनकी एक आवाज पर जंगल को जानवरों ने खाली कर दिया। उनके कदमों में सुपर पावर यानी कैसे किसरा आ गई, जिनके सपूतों के अज़्म, हौसले, जवामर्दी, बहादुरी और हुक्मरानी के सुनहरी तारीख है जो एक दास्तां बनकर रह गई। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हाँ, वो हमारे आबा अजदाद थे, फिर हम में और उनमें इतना फर्क क्यों? वो सरैया कर और हम तक सरा क्यों पहुंच गए? अगर हम गौर करें कि हमारी तनज़्ज़ुली और जिल्लत की क्या वजह है तो हमें साफ नजर आएगा कि हम ज़लील और रुस्वा कुरान से दूरी की वजह से हुए और वो बुलंद बाला कुरान से मोहब्बत और उस पर अमल की वजह से हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। हक़ ताला का फैसला है जो कौम और मिल्लत चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल और किसी भी ज़मान और मकान से ताल्लुक़ रखती होगी, कुरान करीम को अपना रहबर रहमा बनाकर उसकी हिदायत पर अमल करी। अज़मत कुरान और हुकूक़ कुरान का लिहाज रखकर अपने आप को उसका ताबेदार बना देगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया आखिरत की सर बुलंदी अता फरमाएंगे। और जो कौम कुरान से बगावत करेगी, अपनी मनमानी करेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़लील और रुस्वा कर देगा। चुनांचा मुसलमानों की पूरी तारीख कुरान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान और हक़ ताला के इस फैसले का आइनादार है। अल्लामा इकबाल इसी को फरमा गए, उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खौर हुए तारीके कुरा होकर। अल्लाह हम तमामों को कुरान से मोहब्बत करने, उसे पढ़ने, उसे समझ उसके मुतालिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए ताकि फिर से बहसीत कौम हमारा नसीबा बुलंद हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे, बहुत हामिदा व मुसल्लिया, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदर ज़ीवकार हमारी तेज़ी शहर मौज़ूए खिताबत है हम खार हुए तारीके कुरान होकर। लाइके ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, लाइके ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, खालिके अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है। इस सहीफ़े की सहीफ़ों में अलग पहचान है, इस सहीफ़े की सहीफ़ों में अलग पहचान है, इसके एक एक लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है। बिरादरान इस्लाम, कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से उसके बंदों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़े हिदायत और निजात है। हुदल लिन्नास, ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसकी हर एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। ये रोज़े क़यामत सिफारिश भी करेगा और साहिब कुरान को इज़्ज़त का ताज पहनाया जाएगा। मुहतरम सामीन, उम्मत मुस्लिमा की 1400 साल तारीख शाहिद है कि जब इसने कुरान करीम को अपना हावी व रहनुमा
بنایا، اسے سینے سے لگایا، اس سے روشنی حاصل کرتی رہی، اس کے احکام و فرامین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اس وقت تک اقوام عالم کی قیادت و امامت کی زمام اس کے ہاتھ میں رہی، کامیابی و کامرانی نے اس کے قدم چومے، لیکن جب اس کا رشتہ کتاب اللہ سے کمزور ہو گیا، اس نے اسے پسے پشت ڈال دیا، قرآنی تعلیمات کی جگہ نفسانی خواہشات، ذاتی مفادات اور رسم و رواج نے لے لی تو اس کی ہوا اکھڑ گئی، اس کا شیرازہ بکھر گیا، ذلت و نغبت و شخصیت خوردگی اس کا مقدر بن گئی۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کی تاریخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی مضمون کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس شعر میں ادا کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم کھار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات، دنیا نے خوب مشاہدہ کیا کہ قوم عرب جو کمزور اور کمزور قوم تھی، لیکن جب یہی لوگ اسلام سے سرفراز ہوئے، اللہ رسول کی تعلیمات کو اپنایا، تو انہی لوگوں نے تمام حکومتوں اور سلاطین کے سامنے سر اٹھایا اور فتح پر فتح حاصل کرتے گئے۔ تمام صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، عمر کو فاروق، عثمان کو ذوالنورین اور علی کو حیدر بنایا تو قرآن کی برکت نے، معاویہ کو سیاست پر دسترس عطا کی، زبیر کو تقویٰ کا اعلیٰ معیار عنایت کیا، عبد الرحمن، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان تمام کو عشر مبشرہ کی فہرست میں جگہ دی تو قرآن کی برکت میں۔ اور یاد رکھیے کہ عصر حاضر میں بھی جو کامیابیاں ملنے والی ہے وہ قرآن کی برکت سے ملنے والی ہے۔ سامعین، یہ حضرات اتنے اونچے کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ان کا نظم العین تھا۔ کیا اس کے الفاظ میں تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا اس کی تاثیر کم ہو گئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ابتدا سے آج تک ویسی ہی حالت میں ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا، لا ریب فیہ۔ مگر افسوس، ذرا سوچئے سمجھئے کہ قرآن کے ساتھ آج ہمارا تعلق کتنا ہے؟ اگر ہے بھی تو اتنا کہ ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے کی حد تک۔ یہ کتاب پڑھنے، سمجھنے اور ہدایت حاصل کرنے کی ہے، لیکن آج اسے مختلف امراض کے علاج کے لیے، بھوک پیٹ کو بھگانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، مردہ پر پڑھنے کے لیے اور تعویذ و تگرے بنانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ذرا سوچئے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کیا یہ حق ہے قرآن کا؟ کیا یہ کتاب طاقوں میں سے سجا کر رکھنے کی ہے؟ خدا کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن فریاد کر رہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اللہ ہم تمام کو قرآنی تعلیمات پر چلنے والا بنائے، آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ مقدس کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سال کے سب سے مبارک مہینے ماہ رمضان میں، لیلۃ القدر میں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ حاضرین مجلس، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے ترجمے و تفاسیر کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا و آخرت میں سرخ روئی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ وتقی، یعنی پڑھتا جا اور جنت میں درجات کی بلندی طے کرتا جا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو سر بلندی عطا کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے دوسروں کو پستی و تنزلی کے عمیق غار میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، اگر ہم تاریخ کے صفحات کی برگردانی کریں تو یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتا رہا، اسے سینے سے لگائے رکھا، اس کے احکامات و فرمودات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، اس وقت تک اقوام عالم کی قیادت و سیادت ان کے ہاتھوں میں رہی، کامیابی و کامرانی ہر جگہ ان کے قدم بوس رہی۔ اپنے وقت کی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، لیکن افسوس صد افسوس، جب مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو زوال و انحطاط کا کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکیم محکوم بن گئے، آزاد غلام ہو گئے، ذلت اور رسوائی کا مقدر بن گیا۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں، تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا وقار واپس پا سکیں اور دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کر سکیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے ہو کیوں؟ صدر جلسہ اور موجود سامعین، آج آپ نے مجھے فرقہ پرستی کے اثرات و خطرات اس موضوع پر اپنی لب کشائی کرنے کا موقع دیا، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی تقریر پر روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ دیوبندی سے یا سنی بریلی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، ان کو آئینہ دکھانے میں آئی ہوں، سوئے ہوئے شہروں کو جگانے میں آئی ہوں۔ معزز حاضرین، اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے، اس میں کسی قسم کا داغ دھبا یا میل کچیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسلام کا ہر معاملہ واضح تعلیمات سے روشن اور افکار و نظریات سے لے کر عقائد و عبادات تک سارے کے سارے ٹھوس اور مستند معیار پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں لوگوں کو تفرقہ بازی کرنے سے سخت منع کیا ہے۔ جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں یا تفرقہ بازی کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ خواہ علماء ہو یا ہوا اتحاد اسلامی کے دشمن، تعلیمات اسلامیہ کے مخالف اور اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتوں کی بارش کی، مگر انہوں نے تفرقہ بازی کر کے اپنے آپ کو 72 فرقوں میں بانٹ لیا، جس کی وجہ سے اللہ کی نعمت چھن گئی اور لعنت کے مستحق قرار پائی۔ آج حال یہ ہے کہ امت محمدیہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے اور ہر فرقہ اپنے طور طریقے پر خوش نظر آ رہا ہے۔ آج فرقہ پرستی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے اور فتوے دے رہا ہے۔ حیرت ہے مجھے اس قوم کی حکومت کا سورج آسمان کی بلندیوں پر چمکتا تھا، آج اسی سورج کو فرقہ پرستی کا گاؤں لگ چکا ہے۔ افسوس صد افسوس، جس قوم کا خدا ایک، نبی ایک، قرآن ایک اور کلمہ بھی ایک، وہ قوم مختلف فرقوں میں کیوں بٹی ہے؟ کسی کا فائدہ اٹھا کر دوسری قوموں کے لوگ کبھی ہماری مسجدوں کو پامال کرتے ہیں تو کبھی ہماری بستیوں کو جلا دیتے ہیں تو کبھی ہماری عزت سے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں 1992 کے دنگے اور گجرات کے دنگوں کے بعد آج ہر مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ میں آپ سبھی سامعین حضرات سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، جس قوم نے دنیا کی پیاس بجھائی وہ قوم آج پیاسی کیوں ہے؟ جس قوم نے دنیا کو راستہ دکھایا وہ قوم آج گمنامیوں کے اندھیروں میں کیوں ہے؟ جس قوم نے غیروں کی بہو بیٹیوں کی عزت بچائی وہ قوم آج رسوا کیوں ہے، ذلیل کیوں ہے؟ آئے سوال اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں گے تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، وہ ہے ہماری آپسی فرقہ پرستی، اور یہی وجہ ہے جس نے ہماری قوم کو کمزور کر رکھا ہے۔ اس لیے آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اپنی شعر کا نچوڑ اپنی تقریر کا نچوڑ ایک شعر کے ذریعے بیان کرنا چاہوں گی۔ اب وقت شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی کے لیے بے موتی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، سارے غم سارے گلے شکوے بلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو، اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے، خود کو پہچانو کہ تم وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکال آؤ اگر نعرے تکبیر کے ساتھ۔ شکریہ۔ کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
चाहो बुका और चीखो पुकार से गूंज रहा है। आज मुसलमानों का खून सबसे आसान व अर्जा है। उम्मते मुस्लिमा की जान और माल, इज्जत और आबरू, नेज़ दीनी व मिल्लत तशक्कुस दाव पर है। क्या वजह है कि आज हम ज़लील और खार है, जिल्लत और पस्तियाँ हमारा मुकद्दर बन गई है। आज हम गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, और अल्लाह ताला की जानिब से तुम्हारी तरफ नूर व हिदायत की एक वाज़ेह किताब आ गई है, जिसके जरिए अल्लाह उन लोगों को जो रज़ाई रब के दर पे हो, उन्हें अपने इस्म से अंधेरों से निकाल कर उजालों की तरफ लाता है, सलामती की राहें बताता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे करीम इस कलाम की बरकत से बाज़ लोगों को रिफ़ती और रहमत अता फरमाता है, और इससे दूरी के सबब बाज़ लोगों को जिल्लतों और पस्तियों के अंधेरों में फेंक देता है। सदर वकार कुरान मजीद ही हक़ का अलमबरदार है, हिदायत और रहमत का सर चश्मा है, सिरात मुस्तकीम का रहनुमा है, और गुमराही व जिल्लत से बचने का ज़रिया है। कुरान मजीद के हक़ाइक़ से जब मुसलमानों ने वाबस्तगी इख्तियार कर ली, तो अक़ाइद से लेकर इबादत तक, मामलात से लेकर अखलाक तक पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। अज़मतों और वजाहतों के बड़े बड़े मुद्दई मुसलमानों की शान और शौकत से हैबत खाने लगे। ताज किस्रा और तख्ते कैसर उनकी ठोकरों में आ गए। ये वही लोग थे जो इल्म से बेगाने थे, हिकमत से खाली थे, ऊँटों के चरवाहे थे, दुनिया की नजरों में जलीलो खार थे। मगर जब उन्होंने कुरान मजीद को अपने सीने से लगाया तो जमाने के इमाम बन गए, कौमों के पेशवा बन गए, किस्मत के धनी बन गए, अखलाक के गनी बन गए। दुनिया हैरान थी कि जंगली क्या से क्या बन गए। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ज़मीन, हमने इस कुरान को मखमल के गिलाफ में लपेट अलमारियों की जिल्लत बना दिया, तो फिर पस्तियाँ हमारा मुकद्दर बन गई, जिल्लत और रुसवाई हमारा नसीब ठहरी, इज्जत और नुसरत के तख्तो ताज हमसे छिन गए। हजरात, मुख्तसर ये कि इस फितना अंगेज दौर में सिर्फ और सिर्फ किताब व सुन्नत ही उम्मते मुस्लिमा के हर दर्द का दरमा है, बशर्ते कि इससे हकीकी वाबस्तगी इख्तियार कर ली जाए। खुदा बंदा दिलों में उल्फते कुरान पैदा कर, खुदा बंदा दिलों में उल्फते कुरान पैदा कर, बहारे जिंदगी में निखरते कुरान पैदा कर। उस तहरीक से बज़्मे जहां में इनकलाब आया, उठे मुस्लिम वही फिर दावते कुरान पैदा कर, उठे मुस्लिम वही फिर दावते कुरान पैदा कर। वमाल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज्जतमान सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का उन्वान है, हम खौर हुए तारिके खुदा होकर। कुरान में हो तज़न ए मर्द मुसलमा, कुरान में हो तज़न ए मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। मोहतरम सामीन, कुरान अल्लाह का नाज़िल करदा ज़ाब्ते हयात और हक़ व बातिल को वाज़ेह करने वाली किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के जरिए एक ऐसी जमात तैयार की जिसके नतीजे में दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ और तारीख़ इंसानियत के एक नए दौर का आगाज हुआ। आज इल्म और इर्फ़ और इंसानियत और अखलाक की जो खुशबू महसूस होती है, इसी इनकलाब अजीम का नतीजा है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि कलाम इलाही की पैरवी व इत्तिबा का वाज़ेह नमूना है, जिसने बड़े बड़े दानिशवरों को सोचने पर आमादा और कहने पर मजबूर किया। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब जो रफ़ीउ शान हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जो किताब हिदायत बेनज़ीरों में मिसाल है। ये किताब अजीम खुद अपने अल्फाज में अल कुरान, कुरान मजीद, कुरान हकीम, किताब अजीज, इतना ही नहीं अल फुरकान भी और अज़्ज़िक्र भी। हुजूर वाला, ऐसी बुलंद पाया किताब का बोझ उठाने की पहाड़ों में सकत नहीं, मगर मालिक कायनात ने इसे उठाने की ताकत हम जैसे कमजोर इंसानों में पैदा कर दी, जिस पर रहमान और रहीम का जितना शुक्र अदा करे कम है। कुरान रहमत और शिफा है, जो हर जमाने की दर्द तोड़ती, सिसकती, बिलकती इंसानियत के गमों का मुदावा है, हर दौर के मरीजाने रूह का इलाज है।
اس کے ہم پلہ کوئی آسمانی کتاب نہیں، غیر آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہی کیا، تاریخ شاہد ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا عزت والا بنا، رفع کا سر بلندی حاصل ہوئی، لیکن جو قرآن کو چھوڑ دے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دے تو معزز کیسے بن سکتا ہے، کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ بقول علامہ اقبال، چھوڑ کر قرآن مسلمان حق سے بیگانہ ہوا، دین کو رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہو گیا۔ معزز سامعین، ہم مسلمانوں کا المیہ ہے کہ ہم اہل قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، وہ اس کے مطلب پر کیا غور کریں گے، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر پائیں گے؟ یہ لوگ سب سے زیادہ محروم القسمت ہے، خود دنیا کی بے پناہ دولت سے مالا مال ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ معزز سامعین، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، زکات دو، ہم سنی کر دیتے ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے پر ہم دشمنوں جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرو، مگر ہم اس کا حل غیر اسلامی قوانین میں ڈھونڈتے ہیں۔ آخر یہ غفلت اور قرآن سے دوری کب تک؟ حاضرین، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ معزز سامعین، ہمیں ذلت و خواری سے نجات پانا ہے تو قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم کامل انسان اور مسلمان بن سکتے ہیں جیسے ہمارے اسلاف تھے۔ علامہ اقبال کی اولو العزمی سے کہی ہوئی بات کہنے پر مجبور ہوں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور تم خور ہوئے تاریخ پورا ہو کر، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھے، ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر واجب الاحترام وحاضرین عالی مقام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریر میں میری سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھرنے کے لیے بےتاب ہیں وہ ہے ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ معزز حضرات و خواتین، مذکورہ حدیث نبوی کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اس کو باعث کرنے کے رسوا کرے گا، اور فرزندان توحید کے لیے اللہ کا یہ قانون قیامت تک رہے گا۔ اس کتاب ہدا کو لے کر اٹھے گے، سر بلند ہوگے، اگر اس کتاب کو پیٹ دکھائے گے تو ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے۔ امت مسلمہ کی قسمت اس کتاب کی میزان پر تلے گی اور اسی پر طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہوگا یا زوال۔ اسی موضوع کو علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں یوں بیان کیا ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تم قرآن سے لا تعلق ہونے کے سبب ذلیل و رسوا ہوئے۔ گردش دورہ، گردش فلک ناہنجار، فلک کج رفتار کا خواہ چکوا کر رہے ہو۔ دراصل یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ امت مسلمہ امروز شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے اور اقوام اغیار اسے پاؤں تلے روند رہی ہے۔ قوم مسلم آج دنیا کی دیگر قوموں کے سامنے پا بزولہ اور سر نگو ہے۔ آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے اللہ کا کلام مانتا ہوں، مگر عملی طور پر اس کا رویہ ایسا ہو کہ وہ قرآن کو لائق پیروی نہ سمجھے، نہ اسے پڑھنا سیکھے، نہ اس کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرے، تو گویا اس کے حال یا اعمال نے اس کے ایمان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا۔ حضرات گرامی، دور حاضر میں ضرورت کس بات کی ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی امامت کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے اسلاف کی مانند قرآن کریم سے مضبوط تعلق بنانا ہوگا، اس کتاب مبین کی حرمت اور تقدس پر کٹ مرنا ہوگا۔ دور حاضر میں کتاب مبین اور حرمت پر کٹ مرنا ہوگا اور اس کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات اور احکام کو اپنے زندگی کا شعار بنا لے۔ یقیناً وہ دن دور نہیں کہ ہم
دوبارہ سر بلند اور صاحب اقتدار بنا دیے جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اس کتاب عظیم پر تدبر کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم جج صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شروع اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کروٹ لیتا ہوا زمانہ جس کے مصائب و آلام میں گرفتار، ہر ظلم و ستم سہنے پر مجبور، ذلت و نکبت کے دلدل میں پھنسی ہوئی اور اپنے حقوق سے محروم، اس دھرتی پر وہ کون سی قوم ہے جن کے بیٹے آج ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح پنجروں میں اور ناکردہ جرم کی پاداش میں، جیلوں کی تاریک کوٹریوں میں بند ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا یہ مسلم قوم ہے. صدیوں تو دنیا کی حکومت اس کے قبضے میں رہی، اس کے فرزند اسلامی جھنڈا لے کر جدھر رخ کرتے بڑھتے ہی چلے جاتے، وہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتے، ہر میدان ان کے ہاتھ ہوتا. ان کی ایک صدا پر جنگل کو جانوروں نے خالی کر دیا. ان کے قدموں میں سپر پاور طاقت کیسر و کسرا آ گئی، جن کے سپوتوں کے عزم و حوصلہ، جوان مردی اور بہادری اور حکمرانی کے واقعات پڑھ کر بے ساختہ لبوں سے یہ شعر جاری ہوتا ہے. او معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، او معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خور ہوئے تاریخ پورا ہو کر. یہی میرا موضوع سکن ہے. اگر ہم غور کریں کہ آج ہم سریا سے تعدد سرا میں کیوں پہنچ گئے، تو اس کا جواب ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت. آج ہمارے قلوب دنیا کی محبت، اس کی رنگینیوں سے الفت، خوف الہی سے محروم ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری بڑی تعداد بھی سمندر کے جھاگ کی مانند ہو گئی. ان حالات میں خوف غفلت سے بیدار ہونے اور خدمت اسلام کی طے کچھ گزرنے کے حوصلے کی ضرورت آن پڑی. آج بہت سے مسلمان دیگر اقوام کی طرح اپنی کامیابی اور اپنے مسائل کا حل مادی اسباب اور غیروں کے طریقے کار میں تلاش کرتے ہیں. ان حالات میں خوف غفلت سے بیدار ہونے اور خدمت اسلام کی طے کچھ گزرنے کے حوصلے کی ضرورت آن پڑی. ان کے نظام زندگی کو اپنے لیے راہ منزل قرار دیتے ہیں اور اپنی بود و باش، رہن سہن، انداز فکر، اخلاق و کردار، طور طریقے کو غیر اسلامی سانچے میں ڈال کر اس پہ روا دوا ہے. حالانکہ انسان کی پسند اور ناپسند اس کے ذوق اور رجحان سے ہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لے تو اسی قوم میں سے ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریت پر تعمیر کردہ محل ہوا کے جھونکوں سے اڑ کر خشک و خشاک کی طرح بکھر جاتا ہے. پھر یہی لوگ حماقت میں خود کو مسلمان سمجھ کر خود کو اور اپنی قوم کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں کہلاتا، چوری کرتے وقت مومن نہیں کہلاتا، شراب پیتے وقت مومن نہیں کہلاتا، اور نہ اس وقت مومن کہلاتا ہے جب کسی کا مال لوٹتا ہے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں بلکہ پورے اعتقاد کے ساتھ خود کو اس نظام حیات کے سپرد کر دینے کا نام ہے. آخر میں اپنی تقریر کے ساتھ شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. خیر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول کریم اما بعد. محترم جج صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کروٹ لیتا ہوا زمانہ جن کے مصائب و آلام میں گرفتار، ہر ظلم ستم سہنے پر مجبور، ذلت و نکبت کی دلدل میں پھنسی ہوئی اور اپنے حقوق سے محروم، اس دھرتی پر وہ کون سی قوم ہے جن کے بیٹے آج ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح پنجرے میں بند اور ناکردہ جرم کی پاداش میں جیلوں کی تاریک کوٹھریوں میں
ہوگا کہ یہ مسلم قوم ہے. صدیوں تک دنیا کی حکومت اس کے قبضے میں رہی. اس کے فرزند اسلامی جھنڈا لے کر جدھر رخ کرتے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے. وہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتے. ہر میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا. ان کی ایک صدا پر جنگل کو جانوروں نے خالی کر دیا. ان کے قدموں میں سپر پاور کیسے قصہ آ گئی جن کے سپوتوں کے حوصلے جمع مردی بہادری کے واقعات پڑھ کر بے ساختہ لبوں سے یہ شعر جاری ہوتا. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور میرا موضوع سخن بھی یہ ہے. اگر ہم غور کریں کہ آج ہم سوریا سے تحفظ سورہ میں کیوں پہنچ گئے تو اس کا جواب ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت. آج ہماری اس قلوب دنیا سے محبت, اس کے رنگینیوں سے الفت, اسباب تعیش کے کھو گئے, خوف الہی سے خالی, ایمانی حرارت و اسلامی جلال کے نبے باقی سے محروم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی تعداد بھی سمندر کے جھاگ کے مانند ہو گئی. ان حالات میں قوم غفلت سے بیدار ہونے, حاصل کردہ علم کی پاداش میں روا دوا ہونے اور اپنے جرم پہ اقتدا کرنے, اس سے مطالبہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے ریت پر تعمیر کردہ محل ہواؤں کے جھونکوں سے خشک و خاشاک کی طرح بکھر جاتا ہے. پھر یہی لوگ حماقت میں خود کو مسلمان سمجھ کر خود کو اور اپنی قوم کو برابر کہتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں رہتا, شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا, چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا, اور نہ اس وقت وہ مومن رہتا ہے جب وہ کسی کا مال لوٹتا ہے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. مسلمان صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں بلکہ پورے ذوق و رجحان کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ خود کو اس نظام حیات کے سپرد کر دینے کا نام ہے. پھر دل نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترمی صدر جلسہ, معزز مہمانان, جج صاحبان, خصوصی سرپرست حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. ایک درود ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ہم عامل قرآن تھے ساری گردشیں ہم ہی کے پیچھے دورہ تھی. یہ ایسا معجزہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حفظ کر کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے اور یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا. سامعین, اسلامی تاریخ کی 5 صدیاں نہایت تابناک رہی ہے. اسلام کے ماننے والوں نے قرآن کریم کو اپنی ہدایت کی کتاب مانی اور اپنی زندگی اس پر صرف کر دی. قرآن کریم کو اللہ نے ہر انسان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے. قرآن کریم اللہ کا پاک کلام ہے جسے اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. اللہ سے ڈرنے والے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. قرآن کریم رمضان مہینے کی بابرکت رات لیلۃ القدر کو نازل فرمایا گیا اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن پر زور دیا. جب دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا, ہر طرف برائی کا دورہ چل رہا تھا, اپنی ہی بیٹی جو اسی کے خون کا ایک حصہ تھی اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا, اور جو گھر کی زینت ہوتی ہے اسے محفلوں کی زینت بنا دیا جاتا تھا, ہر طرف جہالت کا دورہ چل رہا تھا, دولت کسی کی عزت کا محافظ نہ رہ سکی. تب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے رسول اور قرآن کریم کو نازل فرمایا. اسلام کے ماننے والوں نے ہدایت کے رسول اور قرآن کریم پر ایمان لایا تو زمانے میں معزز بن گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب وظیفہ سب قرآن میں ڈھل دیا گیا ہے. قرآن کریم کا ہر لفظ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ قرآن کریم ہے اور تاریخ بھی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کا بہترین نمونہ ہے. ایک ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کریم کی آیات. یہ وہ زندگی تھی جو دنیا میں کامیاب ہو گئی اور جس نے اس پر عمل کیا وہ دنیا میں سرخرو ہو گیا, کامیاب ہو گیا. یہ اسلاف ہی تھے جو معزز بن گئے تھے. وہ قوم دنیا میں
नमूना बन गई, उनकी हुकूमत बन गई, उनकी दुनिया में इज्जत थी, रुतबा था, मर्तबा था। जब हमारे दुश्मन हमें ही बनाने के दर पर थे, लेकिन कुरान के नक्शे पर चलने से दुश्मन मिट गए, लेकिन इस्लाम बावकार बनकर सामने आया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, वो जमाने में मौजिज़ से मुसलमान होकर, वो जमाने में मौजिज़ से मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। बेशक वो कुरान की हिदायत पर चलकर दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन अगर आज हमारी तहजीब का ग्राफ देखें तो हम ऊपर से नीचे की जानिब आ रहे हैं, यानी हम बदख्वार हो रहे हैं। आज हम दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन दीनी तालीम पर एक भी रुपया खर्च करने से हम या हमारी कौम कासिर है। इसी बात पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ए इंसान, तूने कुरान से मरने का इलाज सीखा। ए इंसान, तूने कुरान से मरने का इलाज सीखा। क्या होता अगर तूने कुरान से जीने का हुनर सीखा होता। आज हम अपनी बच्चियों को शादी होने के बाद रुखसत करते वक्त उसके हाथों में कुरान शरीफ देकर रुखसत करते हैं। अगर वो मुसीबत में मुब्तला हो तो उसे छुटकारा देने के लिए तावीज़ बनाकर गले में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम इन सब इस्तेमाल की बजाय कुरान करीम का इस्तेमाल असल ज़िंदगी में करें तो हम दुनिया में मुअज़्ज़िज़ बन जाएंगे। बस मैं इतना कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ।